بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم آپ کو حوض کوثر دے رہے ہیں، ہم آپ کو کوثر عطا فرما رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جو لفظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت ہے، الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کا بھی بیان ہے اور مجھے اور آپ کو دو پیغام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں وہ زندہ رہی اور لمبی عمر پائی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قاسم نامی جب پیدا ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا تو یہ کفار آپس میں خوش ہوتے اور خوشیاں مناتے۔ عاص بن وائل نے ایک مجلس میں لوگوں کے سامنے یہ تذکرہ کیا کہ بھائی یہ تو محمد کا بیٹا زندہ رہا نہیں، ان کی نسل تو چلے گی نہیں، یہ چند دنوں کی ہے، اس لیے کہ عربوں کے یہاں بیٹوں کو ہی وہ بڑھاپا دیا کرتے تھے، بیٹوں کے پیدائش پر خوشیاں مناتے تھے، اور لڑکی کی پیدائش پر قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے منہ کو چھپائے پھرتے تھے، اسی لیے وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بیٹی پیدا ہو تو لے جا کر کھڈا کھود کر وہ دفنا دیتے تھے، اتنا ان کو لڑکیوں سے عار تھا، تو وہ خوشی مناتے اور ہنستے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ یعنی مذکر اولاد نہیں ہے تو ان کی تو نسل ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ وہ حضرات خوشیاں منا رہے ہیں، اسی درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک روز جو ہے وحی کے آثار شروع ہوئے۔ وحی کے آثار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا شروع ہوتا تو بھر گرمی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی، اگر سواری پر سوار ہوتے تو سواری جو ہے اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتی تھی، جب وحی وزنی ہوا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور اس کے بعد جب وہ کیفیت چھٹی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہنسی کس بات کی ہے، یہ مسکراہٹ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ایک سورت نازل فرمائی اور اس وقت یہ انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی۔ اس کا ترجمہ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم آپ کو حوض کوثر دے رہے ہیں، ہم آپ کو کوثر عطا فرما رہے ہیں۔ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا مل کوثر یا رسول اللہ، یہ کوثر کیا چیز ہے؟ حضور کوثر عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خیر کثیر، بہت ساری بھلائی۔ یہ جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر سے ایک حصہ نکلتا ہے جسے
حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ حوض کوثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ یہ اس کے اوپر جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنے وہاں جام اور گلاس اور کٹورے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ امتی جب حشر کا میدان قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ سخت گرمی میں پیاس سے پریشان ہوں گے۔ کیوں؟ اوپر سے جو ہے نیچے جہنم ہے، اوپر سے پل صراط ہے، ادھر سے ان کو پار کرایا جائے گا۔ تو جو بغیر ایمان والے ہیں وہ تو نیچے ایسے ہی گر کے چلے جائیں گے، لیکن ایمان والا جب اس طرف پار ہوگا تو وہ سخت پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں پہلے تو جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ میری امت کا حساب جلد لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے امت کو پیش کیجئے حساب کے لیے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب ہوگا، اس کے بعد حضرت عمر کا حساب ہوگا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان کا حساب چٹکی میں ہو جائے گا، جبکہ عثمان کے پاس بے شمار دولت تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں۔ ازواج امہات کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آج عید کا دن ہے، غربا اور مساکین اپنے یہاں آئیں گے، ہم انہیں کیا دیں گے؟ ہمارے گھر تو پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی بات نہیں، اللہ انتظام کرے گا، اللہ اس کا انتظام کرے گا۔ اللہ کے رسول یہ کہہ کر چلے گئے عید کی نماز کے لیے، اتنے میں پیچھے سے اونٹنیوں پہ جو ہے وہ مال بھر بھر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ازواج امہات کے مکان پر بھیجے۔ اللہ کے رسول جب عید کی نماز کے بعد آئے ہیں تو دیکھا حضرت حفصہ، حضرت عائشہ کے حجرے سے جو ہے لوگ تھال لیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے آیا میرے جانے کے بعد؟ فرمایا ازواج امہات نے آپ کے جانے کے بعد عثمان نے یہ ہمارے گھر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا دی یا رحمان اجل الحساب علی العثمان، یا رحمان اجل الحساب علی العثمان، اے اللہ عثمان پر حساب کو جلد کر دینا۔ فرماتے ہیں اس دعا کا اثر یہ ہے کہ چٹکی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے مال میں سے غرباؤں کا حق رکھیں، مسکینوں کا حق رکھیں۔ جہاں اسلام نے زکوٰۃ کہا وہاں ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو صدقے فطر بھی کہا۔ صدقے فطر کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ روزے کی کمی کوتاہی پوری ہو جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ غریب مسکین کے جو ہے وہ عید ہو جائے گی۔ اب ہم عید کے دن نکلتے ہیں لے پڑ کے صدقے فطر کونے اپن عید کے دن نکلتے ہیں، نہیں، صدقے فطر پہلے سے ہی دے دو۔ صدقے فطر کا مقصد ہی یہی ہے کہ غریب بھی تمہارے ساتھ عید میں شریک ہو سکے۔ صدقے فطر اس لیے ہے۔ کتنا دے میں؟ ہم نے تو ایک ہی لگا لیا 40 روپیہ، 1.5 کلو گوں۔ کھاتے کتنے والے بھائی؟ بولے 38 نو کھایا میں تو 1 کلو 38 نو آوے، تو بولے 60 روپے لگا دیا۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نکالے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش بھی نکالے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور بھی نکالے۔ اس لیے جس کی جو حیثیت ہو، اگر کم درجے کا ہے تو وہ گیہوں سے نکالے، اللہ نے دیا ہے تو وہ جو سے نکالے، اگر اس سے زیادہ ہے تو بھائی وہ کھجور سے نکالے، اس سے زیادہ مال والا ہے تو وہ آدمی کیا کرے کہ بھائی وہ کشمش سے نکالے۔ لیکن یہ تو سب بورڈ پہ لکھ دیا کہ بس 60 روپیہ صدقے فطر، وہ سب 60 روپیہ تھماتے پھر رہے۔ صدقے فطر کوئی مصیبت نہیں ہے، صدقے فطر ہماری روزے کی کمی کوتاہی ختم کرنے اور غریبوں کے گھر اور اس کے عید کو جو ہے وہ خوشیاں منانے کے لیے ہے۔ اس کو ہم کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے
اگر ہم کپڑے اچھا پہن رہے ہیں، ہمارا پڑوسی غریب ہے تو کپڑا خریدنے جاوے تو غریب کے بچے کا بھی خرید کر لے کے آ جاوے. ضروری نہیں کہ آپ 60 روپیہ ہی دو، گیہوں بھی دو، کپڑے بھی دے سکتے آپ. خریدیں، اپنے گھر والوں کے لیے لائے تو بھائی چلو ایک جوڑا ان کے لیے بھی لے کے آ جاتے ہیں. ہمارا بچہ عیدی، واسی، ترواسی، چرواسی، ہر دن کا الگ الگ، عید کی نماز کے لیے جبہ، عید کے نماز کے بعد ٹی شرٹ، سب الگ الگ پہن کے گھومے، اور غریب کا بچہ محلے میں ایسے ہی گھومے. یہ شرعی قانون نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے نئے نئے کپڑے میں، سب خوش تھے. ایک بچہ گندے سندے کپڑے میں ایک سائڈ کونے پہ تھا، چپ چاپ تھا. اللہ کے رسول اس کے قریب گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا تم نے کپڑے نہیں پہنے اچھے، غسل نہیں کیے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے ابا ہے ہی نہیں کہ مجھے کپڑے لا کر دیتے، میری اماں ہے نہیں مجھے غسل دلاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے، ہاتھ پکڑا بچے کا اور اس کو لے کے اپنے گھر آئے. دروازے پہ سے آواز لگایا یا حمیرہ. اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو یا حمیرہ کہتے تھے، او ماڑی لالی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ بیوی کو ہم نام سے پکارتے ہیں، بیوی ہم کو نام سے پکارتی ہے. اور باہر کے کسی سے بات کرنی ہو تو کیم چھے، وہاں اتنے میٹھے ہو جاتے ہیں، غیروں سے میٹھے، بیویوں سے کڑوے. یہ ہمارا حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حمیرہ. حضرت عائشہ باہر آئی، نام یا رسول اللہ. فرمایا اس بچے کو غسل دلا دو. حضرت عائشہ نے بچے کو غسل دیا. فرمایا وہ میری لنگی ہے، کپڑا اپنے گھر میں اسے لے آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کپڑا لایا گیا. حضور نے کپڑے کو یوں پھاڑ کے 2 ٹکڑا کیا، ایک کو بچے کو لنگی بنا کے لپیٹ دیا اور ایک کو اوپر ڈال دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے محمد تمہارا باپ ہے اور عائشہ تمہاری ماں ہے. کیا تم اس سے خوش ہو؟ ہم تو یتیم کا کھا جاتے ہیں، چندہ کر کر کے یتیم کھانا کھول کے یتیموں کے نام پہ بھی ڈھگوس رہے لوگ. امت اس لیے پریشان ہے، اس لیے پریشان ہے. حضور کہہ رہے ہیں کہ کیا پسند کرو گے اس بات کو کہ عائشہ ماں ہے اور محمد آج سے تمہارا باپ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا بچے سے کہ تم میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ. حضور نے اپنے کندھے پہ بٹھایا جیسے اپنے بچے کو لے کے جاتے اور عید کی نماز کے لیے چلے. جب وہ بچے جو کھیل رہے تھے وہیں سے حضور گزرنے لگے تو ہر ایک بچہ اپنے زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ کاش کہ ہم سب بھی یتیم ہوتے تو ہم کو بھی محمد کا کندھا نصیب ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. صرف تقریر نہیں کیا کہ کر کے بھی بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچے، نماز پڑھائی. نماز کے بعد جب ممبر پہ بیٹھے تو اس بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا یہ اس قابل نہیں کہ نیچے بیٹھے، اب یہ اس لائق ہے کہ اسے اوپر بٹھایا جائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اس ہتھیلی کے نیچے جتنے بال ہیں اللہ ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یتیم کی کفالت کرے، یتیم کی دیکھ ریکھ رکھے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے. یعنی کہنا چاہتے ہیں یہ 2 انگلیاں الگ نہیں ہو سکتی تو یتیم کی دیکھ ریکھ رکھنے والا وہ جنت سے الگ نہیں ہو سکتا، وہ جنتی آدمی ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ہاں یہ احسان ہے مالداروں پر کہ اللہ نے غریب پیدا کیے کہ ان کی زکوٰۃ اور صدقات ادا ہوتے ہیں. فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آ جائے گا زمین اپنا خزانہ باہر نکال دے گی، انسان اپنے زکوٰۃ کو لے کے گھوم رہا ہوگا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. آج اللہ کا احسان ہے ہمارے دروازے پہ لوگ آ کے لے کے جا رہے ہیں. اللہ سب کے زکوٰۃ صدقات کو قبول فرمائے، روزے قبول فرمائے. فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے ہوں گے اے اللہ
میری امت کو جو ہے جلدی حساب لے لے، حساب ہوگا۔ فرمائیں گے یا رب سلم سلم، میری امت کو سلامتی کے ساتھ پل صراط پار کرا دے۔ اب ادھر جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا، پیاس سے پریشان، ایک جام حضور جس کو اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، دوبارہ اس کو کبھی سخت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حوض کوثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں انا اعطینا کل کوثر، ہم آپ کو کوثر عطا فرمائیں گے۔ جب ہم نے آپ کو کوثر دیا، آپ کو ایک نعمت عطا کی، تو نعمت کی شکر گزاری ضروری ہے، زبان سے بھی ہو اور اعمال سے بھی ہو۔ فرمایا فصل لربک، جب ہم آپ کو ایک نعمت دے رہے ہیں تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ یہ پیغام دیا، اس لیے جس کو جتنا ملا ہے اس کی اتنی زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ فرمایا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اور ونحر، قربانی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا کیوں یہاں ذکر کیا؟ فرمایا کفار مکہ وہ بتوں کے نام پر، غیروں کے نام پر وہ بلی چڑھایا کرتے تھے، وہ جو ہے وہ جانور کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ غلط رسم کو ختم کیا جائے اور اللہ کے نام پہ قربانی کیا جائے۔ اس لیے کہا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، نماز میری ہو، میری جو ہے قربانی ہو، میرا جینا ہو، میرا مرنا، یا اللہ یہ سب تیرے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں، فرما بردار بن جاؤں۔ اس میں پیغام دیا اخلاص کا بھی، نماز اللہ کے لیے ہو، قربانی اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو۔ فرماتے ہیں حوض کوثر پر جب حضور کھڑے ہوں گے، فرماتے کچھ لوگ آ رہے ہوں گے کوثر پر جام پینے کے لیے، تو فرشتے کہیں گے ہٹ اے ہٹ، ہٹا رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ بھائی ان کو کیوں آپ ہٹا رہے ہو، یہ میرے امتی آنے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ اس وقت کہے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ پیغمبر آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے جو ہے دین کے اندر کیا کیا نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد نئی نئی چیزیں پیدا کر دی۔ آج ہم کیا بولتے ہیں، پہلے علم نہیں تھا، اب لوگوں کے پاس بہت علم آ گیا تو اب وہ اہل حدیث بن رہے ہیں، وہ غیر مقلد بن رہے ہیں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے وضو کس سے ٹوٹ رہا ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے غسل میں کتنے فرض ہیں، کہیں نہیں لکھا ہے قرآن میں کتنے واجب ہیں۔ آپ کو فقہا کی طرف جانا پڑے گا، آپ کو فقہا سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ آپ نے کیسے مرتب کیا۔ پہلے لوگ جو اتنا علم نہیں رکھتے تھے، اس دور میں سب کو بہت علم آ گیا، ٹائی پہننے والے، داڑھی منڈے، جن کا لباس صحیح شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور وہ یوں کہے کہ آج بہت علم دنیا میں آ گیا۔ علم وہی صحیح ہے جو اللہ کے رسول سے صحابہ، صحابہ سے تابعی، تبع تابعی، اولیاء اللہ، بزرگان دین کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے یہ دین اسی سے معتبر ہوگا جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو۔ سند چاہیے، سند، بغیر سند کے ڈاکٹر کے پاس کوئی آپریشن نہیں کراتا، لیکن بے سند ملاؤں کے پاس جا کر لوگ مسئلہ ضرور پوچھتے ہیں۔ جاؤ کسی کے پاس جو روڈ چھاپ بیٹھا ہو، بولے اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں دی، آپریشن کیا، اس پہ کلیم کروں گا، لیکن مولوی کچھ بھی دعویٰ کر دے۔ شریعت سب کو سب نے کھلواڑ سمجھ لیا، اس لیے آج مسلمان پریشان ہیں۔ فرمایا ما احدثوا بعدک، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر دی۔ اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضور پلا رہے ہوں گے اور صحابہ فرشتے روک رہے ہوں گے۔ اللہ ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، نبی کے ہاتھوں اللہ ہم تمام کو جام نصیب فرمائے۔ آخر میں فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کے دشمن ان کی نسل نہیں چلے گی۔ ان شانئک هو الابتر، وہ ابتر ہیں، وہ ادھورے ہیں، ان کی نسل نہیں چلے گی، آپ کی نسل تو چلے گی۔ اللہ نے کیسا چلایا، سارے عالم میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند نہ ہوتی ہو۔ آج سارے عالم کے اندر سادات اور سید لوگ جی رہے ہیں۔ میرے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ سادات کا آپ اکرام کریں، یہ سردار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دیا
جا سکتا۔ آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، ان 4 لوگوں کو جو ہے زکوٰۃ صدقہ آپ نہیں دے سکتے، ان کو آپ مدد کرو تو للہ کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون یاد کرتا ہے ابو جہل کو، عتبہ شیبہ کو، امیہ بن خلف کو، لیکن جب بات آتی ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر ایک عزت و احترام سے یاد کرتا ہے۔ فرمایا اس صورت کے اندر یہ آپ کو کہتے ہیں آپ کی نسل نہیں چلے گی، ارے آپ کا ڈنکا تو دنیا میں بھی بجے گا، اور جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو حشر میں بھی آپ ہی کا ڈنکا بجے گا، آپ ہی آپ ہوں گے، حوض کوثر پر آپ ہی ہوں گے، سفارش آپ ہی کی سنی جائے گی، آپ کے علاوہ کسی کی نہیں سنی جائے گی، اللہ کے بعد آپ ہی ہوں گے اور دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو تو ہم نے وہ شان عطا فرمایا ہے، چھوڑیے ان کو، آج دشمن مٹ گئے، میرا نبی آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا، اور آخرت میں بھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مجھے اور آپ کو اللہ جام نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو حوض کوثر پر اللہ کے رسول کے ہاتھوں جام نصیب فرمائے، رسول کی شفاعت میں ہم تمام کا حصہ نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، سنت شریعت والی زندگی اللہ عطا فرمائے، رضا والے اعمال عطا فرمائے، ناراضگی کے اعمال سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ عید و عظمت واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔